بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے صبر کا انعام۔ میں آپ کے لیے بہت ہی طویل جذباتی اور سبق آموز کہانی لکھ رہا ہوں جس کا موضوع ہے صبر کا انعام۔ اس کہانی میں ایک خوبصورت قرآنی آیت شامل ہوگی جو صبر کی فضیلت بیان کرے گی۔ آئے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ صبر کا انعام۔ قرآنی آیات: انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر الحساب۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ حصہ اول: ایک خاموش بستی کا منظر۔ کہانی کا آغاز ایک پرانی سی بستی سے ہوتا ہے جہاں زندگی کی رونقیں مان پڑ چکی تھی۔ لوگ غربت کی چکی پیس رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل میں ایمان سے لبریز تھے اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار صبر تھا۔ انہی میں ایک عورت رابعہ بی بی کی عمر کوئی 40 برس کے قریب تھی۔ شوہر کا سایہ جوانی میں ہی اٹھ گیا تھا۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے اس کی گود میں تھے۔ غربت، بھوک، بیماری، بے بسی سب اس کے دروازے پر دستخط دینے والے مہمان بن چکے تھے، لیکن رابعہ بی بی کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ رہتا تھا۔ رابعہ بی بی کیا کرتی تھی؟ بیٹا، دنیا میں دکھ پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، لیکن جو اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر کرے، اللہ اس کو بے حساب انعام دیتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام حمزہ تھا جو سب سے بڑا تھا۔ حمزہ 12 برس کا تھا، ماں کے ساتھ کام بھی کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال بھی کرتا اور مدرسے میں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرتا۔ حصہ دوم: آزمائش کی بارش۔ ایک دن بستی میں قحط پڑ گیا۔ لوگ ایک دانے کو ترسنے لگے۔ رابعہ بی بی کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ 2 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں تھا، لیکن ماں اس کو گلے لگا کر کہتی، بیٹا ہم صبر کریں گے، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ حمزہ نے ماں کی بات یاد رکھی۔ وہ روزانہ مدرسے جاتا، اللہ سے دعا کرتا، سجدے میں گڑ گڑاتا۔ رابعہ بی بی ہر رات تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتی، یا اللہ میرے بچوں پر رحم فرما، تو نے ہی تو ہمیں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دینا ہے، یا رب میرا صبر کا انعام دے۔ تقدیر کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ چند دن بعد بستی میں دور دراز سے ایک قافلہ آیا۔ جو قافلہ ایک امیر تاجر کا تھا جو رستے میں بیمار ہو گیا تھا اور علاج کے لیے اسی بستی میں رک گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رابعہ بی بی نے اس تاجر کی تیمارداری شروع کر دی۔ اس کی خدمت نہ کوئی لالچ تھا نہ غرض تھا، صرف اللہ کی رضا اور صبر کے بدلے اجر کی امید۔ تاجر نے دیکھا کہ یہ عورت کتنی ایماندار محنت سے خدمت کر رہی، وہ حیران ہو گیا۔ بی بی تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ اللہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ رابعہ بی بی نے مسکرا کر کہا، ہمارے پاس اللہ ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ میں صبر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے میرے رب پر یقین ہے۔ یہ لفظ سن کر تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، تم نے اپنی خدمت سے میرا دل جیت لیا ہے، تمہارا صبر تمہارے لیے باعث برکت بنا ہے۔ رابعہ بی بی نے سکون سے کہا، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم نے تو صبر کیا اور اس کا انعام ہے۔ حصہ چہارم: زندگی کی بہادر۔ اب بستی میں رابعہ بی بی کا گھر سب سے خوشحال ہو گیا، لیکن غرور پھر بھی نہ آیا۔ رابعہ بی بی نے وہ دولت غربا اور یتیموں میں بھی تقسیم کر دی۔ حمزہ نے مدرسے میں قرآن حافظ کر لیا اور ایک بڑا عالم بن گیا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ رابعہ بی بی اکثر قرآن کی وہی آیات پڑھتی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر الحساب، اور بچوں کو کہتی، دیکھا بیٹا، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو صبر کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ عبرت اور سبق۔ یہ کہانی ہمیں رابعہ بی بی کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو آزمائشوں سے گزرتا ہے، جو فاقے سہتا ہے، جو دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن زبان سے کبھی اف تک نہیں کرتا۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آخری پیغام: جو بھی اس دنیا میں صبر کرے گا، اللہ اس کے لیے وہ رزق اور برکت کے دروازے کھولے گا جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔